ہر مجلس میں سیدہ ہوتی ہے، تو سیدہ کی مجلس میں وہ سارے ہوں گے جن کے لیے سیدہ حجت ہے۔ خدا کی قسم تمہارا 12واں کا امام بھی ہوگا، خدا کی قسم تمہارا 11واں مولا بھی ہوگا، تمہارا 10واں امام بھی ہوگا، تمہارا 9واں امام بھی ہوگا، تمہارا 8واں امام بھی ہوگا۔ سارے موجود ہوں گے، سارے گریہ کر رہے ہوں گے۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، آپ کی ہڈی ٹوٹتی ہے، پلاسٹر لگتا ہے، آپ آرام میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹتی ہے، لیکن ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ پسلی کی ہڈی جب ٹوٹتی ہے نا تو سانس زخم بن جاتی ہے۔ بڑے آرام سے پڑھو، آرام سے پڑھو۔ میری آپ سے گزارش ہے، مجھے 5-6 منٹ بس دے دینا تاکہ میں تمہیں مسائل میں مدینے کے اس گھر کے نزدیک لا سکوں۔ نبی نماز کے بعد جس گھر پہ مسلسل سلام کیا کرتے تھے، میں تمہیں کیسے بتاؤں فاطمہ پہ کیا گزری ہے۔ ہاں میں چاہتا ہوں کہ بہت نزدیک سے مسائل کو محسوس کرو۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے، مولا کیسے روئیں؟ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، چمن بھائی جس میں آواز بلند ہو جائے۔ مولا رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرا، اس لیے جب بھی رویا کرو آواز بلند رویا۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ لو چلو آج سجاد کی زبانی زہرا کے مصائب پڑھ رہا۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے، کہتا مولا میں غریب ہو گیا ہوں، پیسے نہیں ہیں، بچے بھوکے ہیں، قرض زیادہ ہے۔ فرمایا کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فلاں کام کرتا ہوں۔ کیوں مشکلات میں؟ قرض زیادہ ہو گئے۔ کیا کہا تو نے؟ مولا میں غریب ہو گیا۔ مولا نے فرمایا بتا تیرے پڑوس میں کون لوگ ہیں؟ کہاں مسلمان ہیں؟ یہ بتا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے تو وہ کیا کریں گے؟ مولا مسلمان ہیں، دفن کر دیں گے۔ کہا تجھے یقین ہے وہ تجھے دفن کریں گے؟ جی مولا یقین ہے وہ دفن کر دیں گے۔ کہا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا، غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ سائل مدینے میں سوال کرتا ہے، مولا سجاد سے پوچھتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ 1992-93 میں بلکہ 93-94 میں مڈغاسکر میں تھا۔ سفیر جمہوریہ اسلامی ایران شیخ علی اموئی جو اصفہان میں آیت اللہ خمینی کے وکیل تھے، میں نے ان سے کہا کہ قبلہ مجھے کوئی ایک ایسی روایت سنائے جناب سیدہ کی کہ میں لوگوں میں پڑھوں تو لوگ تڑپے۔ جزاکم اللہ جزاکم۔ فرمانے لگے سید جب پڑھنا تو یہ ضرور پڑھنا۔ سجاد سے مدینے میں پوچھا گیا مولا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا علی کا صبر بڑا؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے دادا علی کا صبر بڑا۔ وہ کہتا ہے مولا مگر عباس کے بازو تو تیرے بابا نے اٹھائے، اکبر کے سینے سے برچی کفن تیرے بابا نے نکالا، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے اٹھائے، اصغر کے گلے سے تیر تیرے بابا نے نکالا، پھر تیرے دادا کا صبر بڑا کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں آئی تو صحیح مگر زندگی کے بعد آئی۔ وہ پلٹ کے کہتا مولا وہ کون سی مصیبتیں؟ کہا پہلی مصیبت یہ تھی کہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا اس کے سامنے کسی کی گردن کاٹی جائے، اس لیے وہ لاشوں کو اٹھا کے خیمے میں لا کے رکھ دیتا، چند سروں کو چھوڑ کے کوئی سر حسین کے سامنے نہیں کاٹا گیا۔
گئی. جب لاشیں سامنے آ گئی پھر ظالموں نے کیا کیا؟ ارے لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹی. ارے فرما کے سامنے قاسم کی گردن کاٹی گئی. ارے زینب کے سامنے محمد کی گردن کاٹی گئی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. پھر فرمانے لگے میرے بابا کی زندگی کی دو بڑی مصیبتوں میں سے ایک بتا چکا، اب دوسری بتا رہا ہوں. میرا بابا نہیں چاہتا تھا میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھنی مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد چھنی. فرمایا اب تو سوچ اب تو انصاف کر. میرا دادا زندہ تھا، میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی. دروازے میں آگ لگا دی گئی. میرا دادا موجود تھا، در اور دیوار کے بیچ میں میری دادی دب گئی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں تمہیں دو منظر دکھاتا ہوں. اس دو منظر کو دیکھ لو، مجلس تمام ہے. ایک علی ابن ابی طالب کا منظر ہے، ایک سید سجاد کا منظر ہے. اگر جنت البقیع قبر جناب سیدہ ذہن میں آپ کے ہے اور روضہ رسول ذہن میں ہے، علی نے دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے رکھا، بیچ کی زمین پہ بیٹھ گئے. کبھی قبر زہرا دیکھتے، کبھی قبر رسول دیکھتے، کبھی قبر زہرا دیکھتے، کبھی قبر رسول دیکھتے. ایک ہی جملہ تھا زبان پہ، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کی بیٹی آپ تک پہنچ چکی ہے، ان سے پوچھ لیجئے امت نے کتنے ظلم کیے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. چلو تمہیں شام غریبہ میں ایک اور منظر دکھاتا ہوں. چلے ہوئے خیموں کے بعد بکھرے ہوئے سادات اور سیدانیوں کے کنارے سجاد نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھا، زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. کبھی جلے ہوئے خیمے کی راکھ دیکھتے، کبھی مقتل میں بابا کی طرف نگاہ کرتے. کہتے بابا عرب کا دستور تھا جب کوئی مر جاتا تو اس کے کمرے میں نہیں جاتے، بیچ میں دیا جلاتے، بیٹھ کے اس کو یاد کرتے. بابا انہوں نے چراغ نہیں جلائے، خیمے جلا دیے. بابا سر پہ چھت نہیں چھوڑی، بابا زمین پہ بستر نہیں چھوڑا. جزاکم اللہ. بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، آخری جملہ سن لو، مجلس تمام ہو جائے گی. دیکھو زہرا اپنے حسین کو کتنا چاہتی ہیں. اپنا بازو پتہ نہیں محسوس کر پاؤ کہ نہیں محسوس کرو. تم نے پوری زندگی جو علی کو سنا ہے نا، جو پوری زندگی علی کو سنا ہے وہ فضیلت میں سنا ہے. خیبر کا در اکھاڑ دیا، فلانی جنگ میں ایسے لڑائی کی، فلانی جنگ میں ایسے گئے، فلانے مقام پہ یہ فضیلت. علی کے درد کو بھی تو دیکھا کرو، علی کی شجاعت کے بعد علی کے درد کو بھی دیکھا کرو. جزاکم اللہ. آپ جملے سننا اگر محسوس کر سکو. 13 رجب علی کے دنیا سے آنے کے بعد، 16 رجب رسول کی گود میں آنے کے بعد علی کبھی گرے نہیں. یہ بڑا جملہ پڑھ رہا ہوں، سادات میں پڑھ رہا ہوں. علی کبھی گرے نہیں. علی نے جب سے رسول کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولی، علی کبھی گرے نہیں. بڑی جنگیں ہوئی، علی گرے نہیں. بڑے مارکے ہوئے، علی کے پاؤں کانپے نہیں. بڑی مشکلات آئی، علی گرے نہیں. علی کا منصب چھینا گیا، علی گرے نہیں. علی ہمیشہ اپنے پاؤں پہ کھڑے تھے، علی کبھی نہیں گرے. قبر رسول کے کنارے جیسے ہی خبر ملی زہرا دنیا سے چلی گئی، خبر ملتے ہی علی چہرہ
زمین پہ گرے، ایک میت جب قبر کے قریب رکھی، علی زمین پہ گرے، ایک جب واپس آ رہے تھے علی زمین پہ گرے۔ میں کہوں گا مولا آپ گرے مگر جسم پہ نیزہ نہیں تھا، جسم پہ تیر نہیں تھا، جسم پہ زخم نہیں تھا، ایک گرنے والا اور ہے کربلا میں جو گرنا تو چاہ رہا ہے مگر جسم میں تیر زمین میں نہیں آ رہا۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ مسائب کو اور مجلس تمام ہے۔ اپنے بازوؤں کو ٹکائے، اپنے بازوؤں کو ٹکائے، حسین فرماتے اماں سلام، کوئی جواب نہیں آیا، اماں تیرا حسین بلا رہا ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ فرمایا اماں یقین نہیں آتا تیری زندگی میں میرا حسین اتنا غریب ہو جائے گا، میں پکاروں اور تو جواب نہ دے، بندے کفن ٹوٹے۔ کچھ علماء کہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند ہوئے، کچھ کہتے ہیں ایک ہاتھ بلند ہوا، دوسرا پسلی پہ آ گیا۔ بس آخری جملہ پرسہ دے لے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں کئی سالوں سے مسائب میں یہ جملہ پڑھا کرتا ہوں، کچھ میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے، سین سے سجاد، سین سے سکینہ، سین سے سیدہ، بولے سجاد کو غسل دیا گیا، باقر چلا کے روئے۔ چاہنے والوں نے کہا مولا اتنا گریا، فرمایا میرے بابا کا زخم سوکھا نہ تھا۔ بولو سکینہ کو غسل دیا گیا، کبھی زینب چلائیں، کبھی لیلا چلائیں، کبھی رباب۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی ماں حق کا واسطہ اتنا گریا کیوں؟ جناب زینب فرماتی لال کیسے بیان کروں، میری سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ ہم نے جب پہلا چلو پانی چہرے پہ ڈالا پانی سوکھ گیا۔ آئے سادات میں پڑھ رہا ہوں، دوسرا چلو پانی ڈالا پانی خشک ہو گیا، تیسرا چلو پانی ڈالا پانی سوکھ گیا۔ سجاد رو کے فرماتی پھوپھی اماں میری بہن نے مجھ سے کہا تھا بھیا نرم زمین دیکھ کے مجھے دفن کرنا، پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔ سین سے سیدہ، بس آخری جملے ہدیہ کر رہا ہوں، بولے سیدہ کو غسل دیا گیا، بولے سیدہ کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے۔ سلمان نے کہا مولا اتنا گریا کیوں؟ گفتگو طویل ہے، بس دو جملے سن لو۔ بہت دیر تک علی روتے رہے، رو کے فرماتے بنت رسول نے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی کا